تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اولاد کی تعلیم اور تربیت یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور آخرت میں کے عذاب سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوں۔ اور آج کل موجودہ دنیا میں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اولاد کو یا تو اللہ بچائے غلط ماحول میں جانے کے نتیجے میں، برے ماحول میں جانے کے نتیجے میں وہ دین سے بالکل ہی غافل ہو جاتی ہے، بے پرواہ ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ بچائے ایسی مثالیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ اللہ بچائے اسلام سے مرتدی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں، اس کو صحیح اور معتدل تعلیم نہ دینے کے نتیجے میں، بعض لوگ جو جذباتی قسم کے ہوتے ہیں یا غلط فکر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو لے اڑتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ان کو ایسے راستے پر لے جاتے ہیں اور ایسی باتیں سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں عمل کرواتے ہیں جس سے دین بدنام ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے، اور اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اولاد کی طرف توجہ نہیں کریں گے، ان کو صحیح تعلیم نہیں دیں گے، ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، تو مختلف قسم کے غلط ہاتھوں میں ان کے پڑ جانے کا احتمال ہے۔ اولاد جب نوعمر ہوتی ہے، نوجوان ہوتی ہے، تو اس کو جذبات کے ذریعے ایک طرح سے ایک راستے سے دوسری راستے کی طرف لے جانا آسان ہوتا ہے۔ کچی عقل ہوتی ہے، کچی فہم ہوتی ہے، اور اس وقت میں غلط لوگ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقاصد اس سے حاصل کریں، اس کو غلط باتیں سمجھاتے ہیں، غلط نظریات پڑھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اور اسلام کے بدنام ہونے کے نتیجے میں جو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اس کے بجائے وہ ایک نفرت کا سبب بن جاتے ہیں، اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے اہم بات جو ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ خود بھی مسلمان بنیں اور اچھے انسان بنیں، اور اپنی اولاد کو بھی اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اس کا اصل راستہ تو یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ مسلمان اپنے تعلیمی ادارے خود قائم کریں، لیکن جب تک وہ منزل حاصل ہو اس وقت تک میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر اگر عمل کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں اس مقصد کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ وہ یہ کہ اپنے گھر کے ماحول کو، والدین اور ماں باپ وہ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ اولاد اس کی تقلید کرے، سچ بولنے کی عادت ہو، جھوٹ سے خود اجتناب کریں، محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اور اپنے گھروں کے اندر عبادات کا، نمازوں کا اہتمام کریں، اور ساتھ میں کچھ تھوڑا سا وقت اپنی اولاد کو دیں، اپنی اولاد کو وقت دیں۔ اور اس وقت دینے کے معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ گھلے ملیں، ان کو رفتہ رفتہ ڈائریکٹلی اور یا انڈائریکٹلی ان کے دل و دماغ میں اسلامی اخلاق، اسلامی آداب، اسلامی تعلیمات وہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور تھوڑا سا وقت اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایسا نکالیں کہ جس میں بیٹھ کر ان کو انبیاء کرام علیہ والسلام کے واقعات پڑھائے جائیں، ان کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنائے جائیں، بزرگان دین کے واقعات سنائے جائیں، ان کے اخلاق و کردار کو بہتر بنانے والے
واقعات جو ہماری تاریخ الحمدللہ اس سے بھری ہوئی ہے، بڑی ایسی حقائق سے معمور تاریخ ہے، اس تاریخ کے واقعات ان کو سنائے جائیں جس سے ان کے دلوں میں حسن اخلاق، حسن کردار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس رفتہ رفتہ پیدا ہو۔ تو کچھ وقت شام رات کے وقت میں سونے سے پہلے مثلاً چند منٹ اس کام کے لیے نکال لیں کہ ان کو اسلامی تاریخ کی کتاب، صحابہ کرام کے حالات وغیرہ ان کے سامنے پڑھے جائیں، اور پھر بیٹھ کر سب مل کے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم آپ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں، خود بھی اپنے اولاد کو بھی صحیح راستے کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے حالات کو درست فرما دیجئے اور ہمارے اولاد کی صحیح تربیت کے ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں دنیا کے خراب فتنوں سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ بیٹھ کے دعا کر لیا کریں۔ یہ میں ایسی بات بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی، اور اپنے حالات میں اور اپنے اولاد کے حالات میں انشاءاللہ تبدیلیاں آئیں گی۔